Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most bounteous and merciful. Dear students, Assalamu alaikum. Students, ہم پڑھ رہے تھے فرسٹ ایئر انگلش کی بک 1 کے چیپٹرز یعنی شارٹ سٹوریز. 2 چیپٹر ہم کمپلیٹ کر چکے تھے. 3rd چیپٹر آج ہم سٹارٹ کریں گے. بیٹا اس کا ٹائٹل ہے ڈارک دیور اینڈ گولڈن آئی. ڈارک دیور اینڈ گولڈن آئیڈ، یہ بیٹا ہمارے اس چیپٹر کا ٹائٹل ہے. یہ چیپٹر آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. اس کی سمری آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس میں ہے کیا. دوبارہ بتاتا چلوں کہ امریکہ نے ایکچولی اپنے کچھ لوگوں کو مریخ پر بھیج دیا کیونکہ دنیا میں جنگ لگی ہوئی تھی، اور ان کو محفوظ کرنے کے لیے، بچانے کے لیے انہوں نے مریخ پر بھیج دیا تاکہ وہ اپنے لوگوں کو بچا سکیں. جب وہ لوگ مریخ پر پہنچتے ہیں اور وہاں کے حالات دیکھتے ہیں، وہاں کے آب و ہوا جو ہے وہ بہتر نہیں ہے. تیز آب و ہوا، سورج کی روشنی، یہ سارا کچھ جو ہے یہ بہت آب و ہوا اس کی خراب ہونے کی وجہ سے ان کی فزیکل کنڈیشن جو ہے وہ بیٹا خراب ہو جاتی ہے. ان کے رنگ جو ہیں کلر ڈارک ہو جاتے ہیں اور ان کی آئیز کا کلر جو ہے وہ گولڈن یلو ہو جاتا ہے، اور وہ وہاں پہ پہچانے بھی نہیں جاتے کہ یہ مریخ پہ رہنے والے لوگ ہیں یا یہ زمین سے آئے ہیں. وہ وہاں پہ ایک کاٹیج بناتے ہیں، ایک گھر بناتے ہیں اور وہاں پہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ اس میں سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم زمین پر واپس چلے جائیں، ایک راکٹ تیار کریں اور زمین پر چلے جائیں، مگر کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم زمین پر نہ جائیں بلکہ یہیں پہ رہیں، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ جب ہم زمین پہ جائیں گے، کیونکہ زمین پہ جنگ لگی ہوئی ہے اور ایٹم بم سے ساری کی ساری زمین جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہم بھی تباہ ہو جائیں گے. مگر اگر ہم یہاں پہ رہیں گے مریخ پر تو ہم محفوظ رہیں گے، وہ یہ چاہتے ہیں. مگر دوسرے لوگ جو ہیں وہ وہاں کی آب و ہوا، وہاں کے انوائرمنٹ سے بہت زیادہ خوف زدہ ہیں، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم یہاں رہیں گے تو ہم اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹیٹیز کھو دیں گے. تو بیٹا یہ چیپٹر آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. جلدی سے اپنی بکس اوپن کر لیں تاکہ ہم اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ سٹارٹ کر سکیں. جی بیٹا امید ہے آپ نے اپنی بکس اوپن کر لی ہوں گی. جی سٹارٹ کرتے ہیں. ڈارک دیور اینڈ گولڈن آئیڈ، وہ کالی رنگت اور سنہری آنکھوں والے تھے. یعنی وہ لوگ جو زمین سے مریخ پر گئے تھے، وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنی فزیکل کنڈیشن، اپنی آئیڈینٹیٹیز کھو دی، جس وجہ سے ان کے جو کلرز ہیں وہ ڈارک ہو گئے اور ان کی آئیز جو تھیں وہ گولڈن ہو چکی تھیں. جی تو فرسٹ پیراگراف بیٹا، دا راکٹ میٹل کولڈ، راکٹ کی دھات ٹھنڈی ہو چکی تھی. ان دا میڈو ونڈز، سبزہ زار کی ہواؤں میں. راکٹ کی دھات سبزہ زار کی ہواؤں میں ٹھنڈی ہو گئی تھی. اٹس لڈ دروازے کو کہتے ہیں، یعنی وہ جو راکٹ تھا اس کا دروازہ. گیو اے بلکنگ پاپ، اس کے دروازے نے ابھرتی ہوئی، یعنی بلکنگ ابھرتی ہوئی، پاپ تیز ہوا، یعنی اس کا دروازہ جو ہے وہ تیز ہوا کے ساتھ ابھرا، یعنی کھلا باہر کو نکلا. فرام اٹس کلاک انٹیریئر، کلاک انٹیریئر بیٹا کنٹرول روم کو کہتے ہیں، یعنی وہ جو راکٹ تھا اس کا کنٹرول روم، اس کو کلاک انٹیریئر کہا جاتا ہے. اس کے کنٹرول روم سے اسٹیپڈ، باہر آئے. اے مین، ایک آدمی. اے وومن، ایک عورت. اینڈ 3 چلڈرن، اور 3 بچے. اس کے کنٹرول روم سے 5 لوگ باہر آئے، ایک آدمی، ایک عورت اور ان کے 3 بچے. دا ادر پیسنجرز، دوسرے مسافر. ورلڈ اوے، تیزی سے. اکراس، دور چلے گئے، پار کیا. دا مارٹین میڈو، انہوں نے مریخ کے سبزہ زار کو. لیونگ، چھوڑتے ہوئے. دا مین، آدمی کو. الون، تنہا. امنگ ہز فیملی، اپنے خاندان کے درمیان. باقی جو دوسرے مسافر تھے وہ اس آدمی کو اپنے خاندان میں تنہا چھوڑ کر مریخ کے سبزہ زار کو پار کرتے ہوئے دور چلے گئے. دا مین فیلٹ ہز ہیئر فلٹر، آدمی نے محسوس کیے. ہر ہز ہیئر، اپنے بال. فلٹر، پھڑپھڑاتے ہوئے.
اس آدمی نے اپنے بال پھڑپھڑاتے ہوئے محسوس کیے. اینڈ ٹیشوز اور بافتیں آف ہز باڈی اپنے جسم کی ڈرا ٹائٹ تنے ہوئے ایز اف ہی ور اسٹینڈنگ جیسا کہ وہ کھڑا تھا ایٹ دا سینٹر آف ویکیوم خلا کے درمیان میں. اس آدمی نے اپنے بال پھڑپھڑاتے ہوئے اور اپنی بافتوں کو تنا ہوا محسوس کیا کہ جیسے وہ کسی خلا کے درمیان میں کھڑا ہو. ہز وائف اس کی بیوی بفور ہم اس کے سامنے سیمڈ دکھائی دیتی تھی آلموسٹ ٹو ورلڈ اوے تیزی سے چلتے ہوئے تیزی سے حرکت کرتے ہوئے ان اسموک دھوئیں میں. دا چلڈرن بچے اسمال سیڈز کس کی طرح چھوٹے بیج کی طرح بچے چھوٹے بیج کی طرح مائٹ ایٹ اینی انسٹنٹ بی سون ٹو آل دا مالڈین. کہتا ہے کہ وہ بچے جو تھے شاید ہی کسی وقت بی سون متاثر ہو سکتے تھے ٹو آل دا مارڈین تمام مریخ پر. یعنی وہ مریخ پر وہ بچے جو ہیں جو چھوٹے بیج کی طرح دکھائی دیتے تھے وہ کہتا ہے کسی بھی وقت اس مریخ پر متاثر ہو سکتے تھے. دا چلڈرن لکڈ اپ ایٹ ہم بچوں نے اس کو غور سے دیکھا ایز پیپل لک ٹو دا سن جیسا لوگ سورج کو دیکھتے ہیں ٹو ٹیل بتانے کے لیے وٹ ٹائم آف دیئر لائف اٹ از کہ یہ ان کی زندگی کا کون سا وقت ہے. لوگوں نے سورج کو اس کی طرف اس طرح غور سے دیکھا جس طرح لوگ سورج کو دیکھتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ان کی زندگی کا یہ کون سا وقت ہے. دا چلڈرن ہز فیس واز کولڈ اس کا چہرہ سرد تھا. واٹس رانگ کیا گڑبڑ ہے کیا معاملہ ہے. آسکڈ ہز وائف اس کی بیوی نے پوچھا. لیٹس بیک آن دا راکٹ آؤ راکٹ پر واپس چلتے ہیں. گو بیک ٹو دا ارتھ زمین پر واپس چلتے ہیں. یس ہاں لسن سنو بیٹا. نیکسٹ پیراگراف یہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں دا ونڈ بلیو یہ بہت امپورٹنٹ پیراگراف ہے پیپر میں آ چکا ہے. دا ونڈ بلیو ہوا چلی ایز ایف ٹو فلیک اوے جیسے وہ مٹا دے گی. فلیک اوے مٹا دینا. ہوا اس طرح چلی جیسے وہ مٹا دے گی دیئر آئیڈینٹیٹیز ان کی شناخت. ہوا ایسے چلی جیسے وہ ان کی شناخت کو مٹا دے گی. ایٹ اینی مومنٹ کسی بھی لمحے دا مارٹین ایئر مریخ کی ہوا مائٹ ڈرا نکال سکتی تھی ہز ساؤل اس کی روح کو فرام ہم اس میں سے. کسی بھی لمحے مریخ کی ہوا اس میں سے اس کی روح کو نکال سکتی تھی. ایز اے میرو کمز فرام اے وائٹ بون جیسے سفید ہڈی میں سے گودا باہر نکلتا ہے. ہی فیلٹ اس نے محسوس کیا سبمرجڈ غرق ہوتے ہوئے تباہ ہوتے ہوئے ان اے کیمیکل ایک کیمیکل میں دیٹ کوڈ ڈیزالو جو تحلیل کر سکتا تھا ہز انٹلیکٹ اس کی ذہنی صلاحیت کو اینڈ برن اوے ہز پاسٹ اور اس کے ماضی کو جلا سکتا تھا. اس نے ایک کیمیکل میں غرق ہوتے ہوئے محسوس کیا تباہ ہوتے ہوئے محسوس کیا جو کہ اس کی ذہنی صلاحیت کو تحلیل کر سکتا تھا اور اس کے ماضی کو جلا سکتا تھا. They looked at the Mardian hills انہوں نے مریخ کی پہاڑیوں کو دیکھا. That time اس وقت had worn جو کہ تباہ ہو چکی تھیں with a crushing pressure توڑ پھوڑ کے عمل کے ساتھ. انہوں نے مریخ کی پہاڑیوں کو دیکھا جو کہ اس وقت توڑ پھوڑ کے عمل کے ساتھ تباہ ہو چکی تھیں آف ایئرز سالوں کے. They saw the old cities انہوں نے پرانے شہروں کو دیکھا. Lost in their meadows ان کے سبزہ زاروں میں گم ہوئے ہوئے. Lying like children's delicate جس جو کہ پڑے ہوں بچوں کی نرم و نازک بونز ہڈیوں کی طرح. Among the blowing lakes of grass گھاس کی لہراتی جھیلوں میں وہ اس طرح وہاں پہ پڑے ہوئے تھے جس طرح کے بچوں کی نرم و نازک ہڈیاں گھاس کی لہراتی جھیلوں میں پڑی ہوں. Chin up خوش باش ہو جاؤ. ہیری said his wife اس کی بیوی نے کہا. اس کی بیوی نے کہا ہیری خوش باش ہو جاؤ. It's too late اب بہت دیر ہو چکی ہے. We have come over 60 million miles ہم 6 کروڑ میل سے بھی زیادہ دور آ چکے ہیں. The children with their yellow hair بچے جن کے بال یلو تھے زرد تھے. ہارلڈ چلائے چیخے. ہارلڈ مین ہوتا ہے چلانا یا چیخنا. وہ بچے
چلائے, انہوں نے شور مچایا. ایٹ دا ڈیپ ڈوم آف مارٹین اسکائی, مریخ کے آسمان کے گہرے گنبد پر, there was no answer, کوئی بھی جواب نہیں تھا. but the racing hiss, ریسنگ ہی سرسراہٹ کو کہا جاتا ہے آف ونڈ, آندھی کی, یعنی تیز آندھی کی سرسراہٹ کے علاوہ اور کوئی بھی جواب نہیں تھا. تھرو دا اسٹف گراس, جو کہ سخت گھاس میں سے گزر رہی تھی, تنی ہوئی گھاس میں سے گزر رہی تھی. ہی پکڈ اپ دا لگیج, اس نے سامان اٹھایا. ان ہز کولڈ ہینڈز, اپنے سرد ہاتھوں میں. ہیئر وی گو, آؤ ہم یہاں جاتے ہیں. ہی سیڈ, اس نے کہا, a man standing, جیسے کہتا ہے ایک انسان کھڑا ہو, on the edge of the sea, سمندر کے کنارے پر, ready to wade in, جو پانی میں چلنے کے لیے تیار ہے, and be drowned, اور ڈوبنے کے لیے. They walked into the town, وہ قصبے میں چلے گئے. Their names were Bittering, ان کے نیم Bittering تھے. Harry and his wife Cora, اور اس کی بیوی کورا. Dan, لورا اینڈ ڈیوڈ, یہ ان کے بچوں کے نام, ڈین, لورا اور ڈیوڈ. They built a small white cottage, انہوں نے چھوٹا سفید گھر تعمیر کیا. And ate good breakfast there, اور وہاں پہ پرتکلف ناشتہ کیا. But the fear was never gone, مگر خوف ابھی بھی نہیں گیا تھا. It lay, یہ موجود رہا. With Mr. Bittering, Mr. Bittering کے ساتھ, and Mrs. Bittering, اور Mrs. Bittering کے ساتھ, a third unbidden partner, ایک بن بلائے ساتھی کی طرح. unbidden, بن بلائے, partner, ساتھی, ایک تیسرے بن بلائے ساتھی کی طرح. at every midnight talk, ہر آدھی رات کی گفتگو میں. at every dawn awakening, ہر صبح بیدار ہونے کے وقت. یعنی یہ تیسرے بن بلائے ساتھی کی طرح ان کے ہر آدھی رات کی گفتگو اور صبح بیدار ہونے کے وقت موجود رہا. بیٹا یہاں تک آپ نے اس کی ٹرانسلیشن تیار کرنی ہے. نیکسٹ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. اللہ حافظ.